تجھ کو دوزخ سے بچائیں گی تیری یہ بیٹیاں۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہنشاہ بطحہ تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انسانیت پر بے شمار احسانات ہیں۔ انہی احسانات میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مختلف حالات و مواقع کے لحاظ سے دعا کرنے کا طریقہ بھی سکھایا اور اپنے پروردگار سے کس طرح کیا کیا مانگنا چاہیے اس کا طریقہ بھی سکھلا دیا۔ زبان نبوت سے نکلی ہوئی دعائیں تاثیر و انقلاب میں غیر معمولی ہوتی ہیں۔ انسان مجموعہ حاجات ہے، اس کے ساتھ ہر وقت کوئی نہ کوئی ضرورت لاحق رہتی ہے۔ انسان کے ساتھ اچھے حالات بھی پیش آتے ہیں اور ناموافق حالات کا سامنا بھی اسے کرنا پڑتا ہے۔ خوشیاں بھی نصیب ہوتی ہے اور غم سے بھی دوچار ہونا پڑتا ہے۔ موافق اور سازگار دور بھی رہتا ہے، ناموافق اور پریشان کن مراحل سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ انسان ہر موقع پر اللہ کا محتاج ہے، بغیر اس کے کرم و عنایت اور فضل و احسان کے وہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام اور زندگی کے مختلف حالات کے لحاظ سے نہایت جامع اور عظیم الشان دعائیں سکھائی ہیں۔ یہ یقیناً امت پر آپ کا عظیم احسان ہے۔ اگر انسان صبح و شام کی مسنون دعاؤں کا اہتمام شروع کر دے اور اپنی زندگی میں اس کو لازم کر لے تو وہ بہت سارے خیر سے مالا مال ہوگا اور ہر طرح کے شرور و فتن سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ ناظرین آئیے ہم اپنی چھوٹی بہن فائزہ عبدالصمد سے کچھ مسنون دعائیں سنتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں آپ یہ بتائیں کہ طبیعت کے موافق حالات پیش آنے پر کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ بری بات نظر آنے پر کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ الحمدللہ علی کل حال۔ حفاظت دین کی دعا سنائیے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ بازار میں داخل ہوتے وقت حدیث سے کون سی دعا ثابت ہے؟ بسم اللہ اللہم انی اسألک خیر هذه السوق وخیر ما فیها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها اللهم إني أعوذ بك أن أصيب فيها يمينا فاجرة أو صفقة خاسرة۔ قرآن کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ ہم روز قرآن پاک پڑھتے ہیں، اس سے بڑی برکت ہوتی ہے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری ہدایت کے لیے اللہ کی کتاب چھوڑتا ہوں، اگر تم اس کو اچھی طرح پکڑے رہو گے تو کبھی نہ بھٹکو گے۔ بے شک یہ اللہ کی کتاب ہے، ہم کو سیدھا راستہ بتلاتی ہے۔ اگر ہم اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلے جائیں تو ہمارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ ہمارا دین سچا ہے، ہمارا قرآن سچا ہے، سچا قرآن ہمارا سچا ہے، سبحان ہمارا۔ کیسی باتیں میٹھی میٹھی، کیسی راہیں سیدھی سیدھی، بول رہے کیسے پیارے پیارے
روشن ایسے جیسے تارے. کہیں آگ لگنے پر کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کان درد یا کان بجنے پر کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ اللہم صلی علی محمد زکا اللہ بخیر ما زکانی. فرشتوں کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ خدا کے فرشتے ان گنت ہیں. یہ سب اللہ کے حکم پر چلتے ہیں. خدا کے حکم کے بغیر ایک دن کا بھی نہیں توڑ سکتے. ان فرشتوں کو کوئی دیکھ نہیں سکتا. جیسے ہوا چلتی ہے کوئی دیکھ نہیں سکتا. گرمی لگتی ہے کوئی دیکھ نہیں سکتا. سردی لگتی ہے کوئی دیکھ نہیں سکتا. ایسے ہی فرشتے بھی ہیں مگر دکھائی نہیں دیتے. 4 بڑے فرشتے بھی ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام, حضرت میکائیل علیہ السلام, حضرت اسرافیل علیہ السلام, حضرت عزرائیل علیہ السلام. برا خیال آنے پر کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان آمنت باللہ ورسلہ. کسی کو مصیبتوں پریشانی میں دیکھ کر کیا پڑھا جاتا ہے؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. کسی کام کی دشواری پر کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت. ماشاء اللہ. ناظرین, اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں, احباب اور رشتہ داروں کو بھی شیئر کر دیا کریں. جزاک اللہ خیر. خدا حافظ.